اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب اور حکمت والا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 71۔ گزشتہ درس میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 70 کا درس دیا گیا تھا، جس کے اندر گزشتہ قوموں کے عبرتناک حالات کا بیان تھا کہ وہ قومیں پہلے وہ بڑی ترقی کے اندر تھی، اپنے آپ کو بڑا ہی ہنرمند سمجھتی تھی اور اپنے آپ کو ایسا سمجھتی تھی کہ کوئی ان کو ختم نہیں کر سکتا۔ قوم عاد ہو گئی، قوم ثمود ہو گئی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہو گئی، لوط علیہ السلام کی قوم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ان قوموں کو ختم کرنا، ان لوگوں کی قوت کو توڑنا اللہ تبارک و تعالی کے بس سے باہر نہیں ہے۔ تو جو بھی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرے گا، وہ چاہے کوئی بڑی قوم ہو، بڑا فرد ہو، بڑا ملک ہو، تو اللہ تبارک و تعالی قادر ہے اس کو ختم کرنے پر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ سارے کے سارے اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ آج کے آیات کے اندر قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ پہلے ایک قوم کے حالات بیان کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری قوم کے حالات بیان کیے جاتے ہیں، تاکہ پڑھنے والے دونوں قوموں کا موازنہ کر سکے۔ اب پچھلے آیات سے منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا، آج کے آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کی صفات کو بیان فرما رہے۔ موازنہ کریں ان کا پچھلے آیات سے۔ اللہ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یعنی نیکی کے اندر اور اچھائی کے اندر، ہر کام کے اندر یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا قلبی تعلق ہوتا ہے۔ ایمان والی عورتیں وہ کیا کرتی ہیں؟ یأمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورتیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں۔ پیچھے جائیں تو جب منافقین کا ذکر ہوا تو وہاں پر یہ بات تھی کہ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی نیکی سے روکتے ہیں۔ آگے فرمایا ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة، ایمان والے مرد یا عورتیں نماز قائم کرتے ہیں، اور منافق جو تھے ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالى، کہ جب بھی وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو سست ہوتے ہیں۔ ویؤتون الزکاة، ایمان والی عورتیں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرتی ہیں، مرد ہیں وہ بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ منافقین کے بارے میں آتا ہے ولا ينفقون الا وهم کارہون، کہ جب وہ زکوٰۃ ادا کرتے تھے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، اول تو وہ خرچ نہیں کرتے تھے پیسوں کے ساتھ ان کو محبت ہو، اگر وہ خرچ کرتے تھے تو دل کی خوشی سے نہیں بلکہ ایک مجبوری کے طور پر جیسے خرچ کیا جاتا ہے اس طرح۔ آگے فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مسلمان مرد اور عورتیں جو ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے۔ پیچھے فرمایا کہ وہ ایسی قوم ہے اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ ایسی قوم ہے کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت کی، منافق مردوں اور عورتوں پر۔ یہ مسلمان جو ان کے بارے میں فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ قوم ہے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے گا۔ اب تو یہ ہو گئی صفات بیان ہو گئی۔ اب جس طرح اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح مسلمان مردوں کے لیے نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا ضروری ہے، اسی طرح مسلمان عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ جہاں تک ہو سکے اپنی بساط کے اندر، اپنے گھروں کے اندر رہ کر، اپنے رشتہ داروں کے اندر رہ کر، اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے، جہاں کہیں بھی ہو سکتا ہے مسلمان عورت کو بھی مسلمان مرد کی طرح چاہیے وہ نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے روکے، فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اپنے دل کے ساتھ اس کو برا سمجھے، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو ایمان والے مردوں اور عورتوں کی مثال یہاں پر دی گئی، ان کی اہم صفت، پہلی صفت یہ ہے یأمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ آج ہمارے مسلمانوں کی کیا حالت ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہوئے، نیکی کی طرف بلاتے ہوئے ہمیں سستی ہوتی ہے۔ اگر گناہ کا کام کرنا ہو، گناہ کی طرف بلانا ہو تو اس کے اندر بڑی چستی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اب سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، سوشل میڈیا کو لے لیں کہ اس کے اوپر ہم نے اگر
کوئی برائی کی چیزیں رکھنی ہو، برائی کی چیزوں کو پھیلاؤ کرنا ہو، ان کی ایڈورٹائز کرنی ہو، تو وہ بڑی ہی جلدی آگے جو نا گرو کر جاتی ہے، بڑی جلدی آگے چلی جاتی ہے۔ برخلاف اس کے کہ اسلامی چیز ہو یا کوئی اچھی چیز ہو، اس کو اگر آپ پھیلانا چاہیں، شیئر کرنا چاہیں، تو لوگ اس کو جو ہے نا وہ ایک پرانی چیز سمجھ کر اس کو پیچھے ہی رکھتے ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ نیکی کو پھیلائیں، یأمرون بالمعروف، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، یہ دو ہوگی۔ تیسری صفت ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز ایک بہت اہم عبادت ہے۔ نماز کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ جس کی نماز صحیح نکل آئے گی اس کے باقی اعمال بھی صحیح نکل آئیں گے، جس کی نماز صحیح نہیں نکلے گی اس کے باقی اعمال بھی صحیح نہیں نکلیں گے۔ تو جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے کہ نماز کی پابندی کرے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب اذان ہو جاتی ہے تو مرد تو تیاری کرتے ہیں، خواتین اکثر گھر کے کاموں کاجوں کے اندر مصروف رہتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب اذان ہو، اذان کے بعد پہلا کام ہم نے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ جب مؤذن صدا دیتا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب دکان سے بھی اللہ بڑا، کھیتی سے بھی اللہ بڑا، گھر کے کاموں سے بھی اللہ بڑا، بچوں سے بھی اللہ بڑا، ہر قسم کی مصروفیت سے اللہ بڑا ہے۔ تو اللہ اکبر کا معنی یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کا کام کرنا ہے، باقی سارے کام ہم نے چھوڑ دینے۔ جب ہم اس طرح کریں گے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے نماز کی طرف جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے باقی کاموں کو بنا دے گا۔ دوسرے نمبر پر وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ مال کے ساتھ محبت نہیں رکھنی ہے، مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے کہ یہ ہوتا ہے 40واں حصہ، 2.5%، یعنی 100 روپے کے اوپر 2.5 روپے، 1 لاکھ کے اوپر 2,500 روپے سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ہوتی ہے۔ پھر زکوٰۃ کے جو تفصیلی مسائل ہیں وہ بڑے علماء سے بندہ پوچھ سکتا ہے۔ تو وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے۔ اچھا، مسلمانوں کی یہ بھی ہوتی ہے نشانی کہ جب بھی وہ اس طرح کے احکام ادا کرتے ہیں تو دل کی خوشی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ منافقین جو تھے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا، ان کے اوپر اللہ نے لعنت بھیجی۔ ایمان والوں کے بارے میں فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، جس کے اندر یہ صفات آ جائیں گی، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں گے، دنیا کے زندگی میں کسی بھی موڑ پر نہ اللہ کی نافرمانی نہ اللہ کے حبیب کی نافرمانی، تو کیا ہوگا؟ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے، حکومتوں کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ چاہے تو کسی قوم کو بڑا کر دے، اللہ چاہے تو کسی قوم کو گرا دے، لیکن یاد رکھیں کہ دنیا کی بادشاہت کو دیکھتے ہوئے، دنیا کے عروج اور زوال کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان کی نگاہ ہمیشہ آخرت کے اوپر ہونی چاہیے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم پکے اور سچے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ ہم دیکھیں ہمارے اندر یہ صفات ہیں تو فبیہا، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر یہ صفات نہیں ہے تو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے ان بندوں کے اندر شمار ہوں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی انعام فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔